فرماتے ہیں میرے شیخ شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جنت بھی جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ ہمارے عمل کا بدلہ نہ ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی۔ اور دلیل بھی ہمارے شیخ قرآن سے پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو جنت دوں گا جزاء من ربک، یہ میری طرف سے بدلہ ہوگا، لیکن یہ بدلہ تمہارے عمل کا نہیں ہوگا، یہ بھی میری عطا ہوگی۔ جزاء من ربک کے بعد فرمایا عطاء حسابا، نازل کر دیا یہ جزا بھی دراصل میری عطا ہے، بخشش ہے، عنایت ہے، ہبہ ہے۔ جنت کو جزا فرمانا بھی رحمت ہے، جزائے عمل فرمانا بھی رحمت ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے آخرت میں نیک عمل کا بدلہ جو ملے گا، جنت ملے گی، یہ بھی حقیقت میں ان کی عطا ہے، لیکن جزا کیوں فرمایا؟ یہ مالک تعالی شانہ کی غایت رحمت، انتہائی رحمت اور زبردست مہربانی ہے۔ جیسے کسی بچے کے ہاتھ کو باپ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کوئی خط لکھوا دے، جو شروع میں لکھواتے ہیں الف با تا، تو اور کہے کہ بیٹا واہ تم نے کتنا اچھا لکھا، حالانکہ وہ تو بابا نے خود لکھوایا ہے، لیکن بچے کی طرف نسبت کر رہا ہے، حوصلہ افزائی کر رہا ہے، شاباشی دے رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ نماز روزہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دل خوش کرنے کے لیے فرمایا کہ جنت تمہارے اعمال کی جزا ہے، تمہارے رب کی طرف سے جزاء من ربک۔ لیکن اے میرے پیارو، اے میرے پیارے بندو، جزا کہہ رہا ہوں تمہاری شاباشی کے لیے، مگر حقیقت میں یہ عطا ہے، میرا جزا کہنا بھی عطا ہے، تمہارے عمل کے بدلے میں میرا یہ لفظ جزا بھی عطا ہے، تمہارا دل خوش کرنے کے لیے۔ میرے شیخ کے علوم کو دیکھیے، حکیم محمد تھانوی نے فرمایا تھا کہ آپ علوم میں آپ حامل عمول علوم نبوت بھی ہیں اور حامل علوم ولایت بھی ہیں۔ حضرت پر علوم الہام ہوتے تھے۔ کیا علم عظیم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کو جزا دیں گے وہ سب اللہ کی عطا ہے۔ حکیم الامت رحم اللہ تعالیٰ کے اس موقف اور مسئلہ سلوک کو بعض نادان صوفیہ خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے بزرگوں کی باتوں کو قرآن پاک کی دلیل سے یا حدیث پاک کی دلیل سے ثابت کروں۔ حکیم الامت نے اس مسئلہ سلوک کے متعلق وہاں کوئی دلیل نہیں لکھی، یہی لکھا ہے جو میں نے پیش کیا۔ اب دلیل پیش کرتا ہوں۔ وَإِن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اسلام سے مرتد ہو جائے گا، اور جو ہمیں ایسے خبیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اسلام سے جتنے لوگ چاہے بھاگ جائیں، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، جو چاہے بھاگے گا اپنا نقصان کرے گا، تم محتاج ہو اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے بے شمار فرشتے پہلے ہی موجود ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کو ہماری بندگی کا احتیاج نہیں ہے، ہمیں احتیاج ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی۔ لہذا اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو فسوف یأتی اللہ بقوم، تو میں جلد سے جلد فوراً، فسوف داخل فرمایا جس کے معنی بلا تاخیر، فوراً پیچھے ہی ایک قوم ایسی پیدا کروں گا، یحبہم، جس سے اللہ تعالیٰ خود محبت فرمائیں گے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ اور محبت کرنے والے نمازیں نہیں چھوڑتے، سنتیں نہیں توڑتے، اور شریعت اور سنت کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت ثابت بنانی رحم اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، خادم سے کہا کہ تسبیح لاؤ، پھر تسبیح پڑھنے لگے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد فرما رہے ہیں۔ خادم نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود ارشاد فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ بھی بندے کو یاد کرتے ہیں۔ اور حدیث میں جو روایت ہے کہ جب بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اکیلے اس کو یاد کرتا ہوں، جب بندہ محفل اور مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہترین محفل فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں۔
فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو سارے کام آگے پیچھے کر کے یہ لوگ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا کام تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ جورو نہ جاتا خدا سے ناتا، نہ اٹھ کے صبح باتھ روم جانا ہے، نہ استنجا کرنا ہے، کوئی کام نہیں ان کو۔ لا یعصون اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی عبادات و طاعات میں لگے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ یہ جو ہمیں نیند آتی ہے تھکن کی وجہ سے آتی ہے، فرشتوں کو تھکن نہیں ہوتی اس لیے نیند میں نہیں آتی۔ تو ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتنے رکھے ہوئے ہیں کہ مولانا منظور نعمانی صاحب نے معارف الحدیث میں حدیث نقل کی ہے کہ اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان چرچرا رہا ہے، جگہ نہیں ہے، بالش بھر جگہ نہیں ہے، مزید اتنے فرشتے اللہ کے موجود ہیں اور سب اللہ کی عبادت میں اور تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو ہماری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی تسبیحات میں ان کی بندگی کی ضرورت ہے۔ من نہ کردم پاک تسبیح شاں، وہمی رحم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتے کہ ہم تمہارے سبحان اللہ پڑھنے پر سے ہم پاک نہیں ہوتے، بلکہ ہم تمہارے پڑھنے سے ہم تمہیں کو پاک کر دیتے۔ سبحان اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ہی، ہمیں ثواب بھی دیتے ہیں اور ہمارا تزکیہ فرما دیتے ہیں کہ ہمیں اور نیک بنا دیتے ہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم ہم کو یاد کرو ہم تم کو یاد کریں گے، لہذا میں تو ان کو یاد کر رہا ہوں تو وہ کیوں نہ مجھے یاد کریں گے۔ جب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو یقین رکھنا چاہیے قرآن کریم سے بڑھ کر اور سچی بات کس کی ہوگی۔ لہذا یقین رکھنا چاہیے کہ جب بندہ زمین میں آسمان والے کو یاد کرتا ہے تو آسمان والا بھی زمین والے کو یاد کرتا ہے، اور جب بندہ زمین میں آسمان والے کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی وہاں سے خوشی کے اسباب دل میں بھیجتا ہے۔ اور وہ بھی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا والے خوشی کے اسباب کے لیے مادیت اور پیسے اور چیزوں کے محتاج ہیں۔ کوئی فنکشن ہونا چاہیے جس میں بہت بڑا پروگرام ہونا چاہیے، اس سے خوشی ہوگی، حالانکہ دل اگر مردہ ہے کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی فائدہ نہیں۔ شاعر کہتا ہے دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ جب دل اندر سے اداس ہو نا تو شہر میں ایسا لگتا ہے تب غم ہی غم ہے، تو کچھ بھی کرنے دل صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان اسباب کے محتاج نہیں ہے کہ فلاں پروگرام کرو تب خوشی ہوگی، ٹی وی دیکھو، فلم دیکھو، گناہ کرو، کلفٹن جاؤ تب خوشی ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو بوریے پر اور جانماز پر وہ خوشی دل میں عطا فرما دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب کے تمام چیزوں سے پاک ہے، اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت والا نے اس کو اپنے شعر میں بیان فرمایا چٹائی پر ملے گا تخت شاہی۔ کیا باتیں کر رہے ہیں زیان؟ کھڑے ہو جاؤ، تم دونوں کھڑے ہو جاؤ زیان، اس کو بھی برابر والے کو کھڑے ہو۔ کیوں بیٹھتے ہو بھائی آپ لوگ؟ کھڑے رہو ایسے، جو بھی باتیں کر رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی دیر 10 منٹ خاموش نہیں، پورا دن تو بولتے رہتے، کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں بات کرنے کو، اسی لیے زبان کو خاموش رکھنے کی بھی عادت ہونی چاہیے۔ ہر وقت بولتے رہنے سے جو ہے وہ آدمی کی بیٹری کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے، اور ہر وقت بولتے رہنے والا جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بیکار بات بولتا ہے۔ اسی لیے فرمایا من صمت نجا من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ہر وقت بولتا رہتا ہے وہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب صحابی نے پوچھا کہ کیا آدمی زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جاتا ہے؟ آدمی زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوزخ میں اوندھے منہ ڈالنے والی چیز سوائے زبان کے اور کیا ہے؟ آڑ میں نماز پڑھے، سامنے نماز نہ پڑھے۔ تو حضرت والا ہمارے شعر فرماتے پڑھنے دو وہاں پڑھنے دو کہ چٹائی پر ملے گا تخت شاہی، چٹائی پر ملے گا تخت شاہی، اگر حاصل کرو قرب الہی۔ قرب الہی ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اس کے لیے تخت شاہی کی ضرورت نہیں ہے، چٹائی پر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے۔ ایک بندہ، اللہ کا بندہ، دل میں خوشی اس میں محسوس کرتا ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو جنت کے مزے وہیں سے اللہ تعالیٰ شروع کر دیتے ہیں۔ سجدے میں حضرت مولانا فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحم اللہ تعالیٰ 200 سال پہلے بزرگ گزرے، فرماتے ہیں جب میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہوں
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے مولا نے، میرے رب نے مجھے پیار کر لیا، اتنا مجھے مزہ آتا ہے۔ ایک ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھ جوڑو، اور اللہ والے کیسے پڑھتے؟ گویا کہ ان کا سر جو ہے وہ جہاں نماز اور فرش پر نہیں ہے بلکہ عرش پہ ان کا سر ہوتا ہے، عرش پہ ان کا سر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قدموں میں۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز اور ایسا قلب ہمیں عطا فرمائے، اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بغیر کسی مادیت کے اللہ والوں کو خوشی عطا فرماتے ہیں، اور دنیا والے خوشیاں تلاش کرتے ہیں چیزوں میں، کہ شاید بنگلے میں، صوفے میں، گدوں میں، موبائلوں میں اور ان رنگلیوں میں جو خوشی مل جائے، ان کو وہاں خوشی نہیں ملتی، اور اللہ والے اپنی خانقاہوں میں اور اپنے حجروں میں مست رہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے خوشی کا خالق کون ہے؟ جو خوشی کا خالق ہے وہ سب کو خوش رکھ سکتا ہے، اور جو غم کا خالق ہے وہ تمام اسباب میں غمگین بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح تعلق مع اللہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم واعف عنا واغفر لنا